اوشان کو دیکھ کر چٹان پر بیٹھی ہوئی عورت نیچے اتری اور دوڑتی ہوئی اس کی طرف آنے لگی۔ اس کے قدموں کی چاپ نے اوشان کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ عورت قریب آ کر تعظیماً جھک گئی، جیسے وہ کسی بادشاہ کے حضور کورنش بجا لا رہی ہو۔ اس کے انداز سے اوشان کے لیے بے پناہ تعظیم ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بولی تو اوشان کو اپنی مادری زبان پر موسیقی کے مسحور کن بولوں کا احساس ہونے لگا۔ وہ عورت کی آواز میں ڈوب گیا۔ مادری زبان کی چاشنی اور مٹھاس نے ایک عرصے بعد اس کی روح میں تازگی پیدا کر دی تھی۔ خوش آمدید ماسٹر آف سناجو، آپ ہم غریبوں کے انداتا ہیں اور ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہی محبت ہے۔ ہمارا رواں رواں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ عورت تعظیماً جھکی ہوئی کہہ رہی تھی، تم تنہا کیوں ہو میری بچی؟ اوشان نے بڑی شفقت سے پوچھا، باقی لوگ میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے؟ پرانے وقتوں کے رسم و رواج کی پیروی کرنے کی اب اجازت نہیں ہے۔ اور پابندی کس کی طرف سے عائد ہوئی ہے؟ اوشان کا لہجہ خونخوار ہو گیا۔ عوامی جمہوریہ کی طرف سے ماسٹر، پونگ یانگ میں موجود خبیث لوگ، اب ہمیں ان کو ایسے ناموں سے پکارنے کی بھی اجازت نہیں۔ عورت نے نگاہ جھکا کر جواب دیا، اور تم نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی میری بچی؟ اوشان نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں واپس گھر آ رہا ہوں؟ میں جھیل کے کنارے رہنے والے بڑے کی بیٹی ہوں، اور ہمارا خاندان وہ آخری خاندان ہے جو قدیم قانون اور رسم و رواج کا اب بھی پابند ہے۔ میرے بزرگوں کا کہنا تھا کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، یہاں کی صورتحال آپ کو معلوم ہو جائے گی اور آپ ہر ممکن جلدی یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میں پچھلے ایک ہفتے سے صبح سے شام تک اس چٹان پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے چچا زاد، میری بیوی کے چچا زاد اور میری بیوی کے بھائیوں کے بارے میں کیا خبر ہے؟ سب کے سب نئی حکومت کے پیروکار بن چکے ہیں۔ آپ کی بیوی کا انتقال ہوئے عرصہ بیت گیا۔ وہ عورت جس انداز میں سب کچھ بتا رہی تھی، اسے اوشان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بے حد تکلیف دہ بات وہ اس سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ غالباً وہ پہلے ہی روز اسے کوئی غمناک خبر سنانا نہیں چاہتی تھی۔ اوشان نے ایک طویل سانس لی اور کہا، میں جانتا ہوں کہ میری بیوی مر چکی ہے، لیکن اس بری خبر کے علاوہ بھی کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ وہ کیا بات ہے میری بچی؟ انہوں نے ہاؤس آف سناجو کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا۔ عورت نے دبی دبی آواز میں کہا۔ اوشان کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ تیرنے لگی۔ ہاں، یہ اس عورت اور اس کے خاندان کی پرانی عادت تھی، اس نے کربناک لہجے میں کہا، اور عورت کا کندھا تھپ تھپا کر بولا، مت رو میری بچی۔ لیکن نئی حکومت نے اس کے لیے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ نہیں، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتی جب تک کہ کوئی مجبور ہونے پر آمادہ نہیں ہو جاتا۔ میری بیوی کا خاندان ہمیشہ سے ہاؤس آف سناجو سے حسد کرتا آیا ہے، اور میری بیوی یہ زہر اپنے گھر سے ساتھ لے کر آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آخر وقت تک میرے بچے کی ماں نہیں بنی، اور مجھے یاد ہے کہ اس نے دھوکہ دینے کے لیے اپنے بھائی کے بیٹے کو گود لے لیا تھا۔ میں بھولا نہیں ہوں میری بیوی کے بھائی نے سناجو کی دولت اور راز حاصل کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے تھے۔ اس نے سناجو کا وقار خاک میں ملا دیا۔ اوشان نے کرب آمیز لہجے میں یہ سب کہتے ہوئے پہاڑی کی دوسری جانب دیکھا۔ سناجو کی طرف سے تاریکی میں روشنیوں کی ایک قطار ساحل کی سمت میں بڑھ رہی تھی۔ بہرحال میں تمہارے خاندان کا شکر گزار ہوں کہ آج بھی تم لوگ پرانے قوانین کے قدردان ہو، اوشان نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے جو سونا سناجو بھیجا جاتا رہا ہے، اس سے گاؤں کے لوگ خوشحال ہو گئے ہوں گے، اور ان سب کے دلوں میں میرے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوگا۔ نہیں ماسٹر، ہمیں سونا نہیں ملتا رہا ہے۔ آپ جو کچھ بھی بیچتے تھے وہ پارٹی کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ عوامی پارٹی کو اس کی شدید ضرورت تھی۔ پچھلے سال سارا سونا آپ کی بیوی سے چھین لیا گیا تھا۔ آج بھی عوام پارٹی کے لوگ وہ سونا حاصل کرنے کے لیے یہاں موجود تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ شمشیر سناجو کا مالک بذات خود آیا ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر گاؤں کی طرف بھاگ اٹھے تاکہ وہاں سے مدد لے کر آ سکے۔ میں تنہا آپ کے استقبال کے لیے یہاں بیٹھی رہی۔ اوہ، تو تمہارا خاندان میری طرف سے کچھ حاصل نہ ہونے کے باوجود میرے قوانین کا پیروکار ہے؟ جی ہاں ماسٹر آف سناجو، آپ کے بغیر ہم زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سناجو کا گھرانہ آپ کے دم سے آباد تھا اور آپ کے آنے کے بعد دوبارہ آباد ہو جائے گا۔ اسی امید پر ہم آپ کے پیروکار بنے رہے ہیں۔ اوشان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے عورت کو گلے لگا لیا۔ تم لوگ عظیم ہو میری بچی، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہارا خاندان عظیم ہے اور شمشیر سناجو کے مالک کو تم پر فخر ہے۔ عورت بھی سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ مت رو میری بچی، اب تک تمہارے خاندان نے جو مصائب اٹھائے ہیں انہیں بھول جاؤ۔ تمہارا خاندان فتح حاصل کرے گا کیونکہ وہ اب میرا خاندان ہوگا۔ آج کا جو سورج ڈل گیا ہے کل تمہارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر طلوع ہوگا،
اور اب تمہیں دوسرے لوگ حقیر نہیں سمجھیں گے، کیونکہ پورے گاؤں میں صرف تمہارا ہی خاندان سچائی اور اصلی خون سے مالا مال ہے۔ اوشان نے عورت کا کندھا تھپتھپایا اور اپنے لبادے کے کنارے سے پہلے تو اپنے رخسار پونچھے، پھر عورت کے آنسو بھی پونچھ ڈالے۔ اس نے اپنے صندوقوں کی طرف دیکھا جن میں گاؤں کے ہر فرد کے لیے کچھ نہ کچھ موجود تھا۔ اب یہ صندوق اس عورت کے خاندان کو ملیں گے۔ اوشان سوچ رہا تھا کہ اس سال جو سونا وہ ساتھ لایا ہے اسے بھی اسی خاندان کے حوالے کر دے گا۔ سراجو کی جانب سے آنے والی روشنیاں اب قریب آ گئی تھیں اور اوشان کے کان ٹینکوں کی آوازیں سن رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی تلخ مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کیونکہ وہ روحانی طاقت کے علاوہ کسی اور طاقت کا سرے سے قائل ہی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ درجن بر بختر بند گاڑیاں اس کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتی۔ اسے اپنے خدا اور اپنی روحانی طاقت پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے بڑے قرب سے دیکھا کہ ٹینکوں کے ساتھ سناجو گاؤں کے وہ لوگ بھی چلے آ رہے ہیں جو کبھی ہاؤس آف سناجو کے گن گایا کرتے تھے۔ وہ ان ٹینکوں اور گاؤں کے لوگوں کا انتظار کرنے لگا۔ ٹینک کچھ فاصلے پر آ کر رک گئے تو کامریڈ کیپٹن آگے بڑھ کر اوشان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اوشان اپنے گاؤں کے اس ماہی گیر کو خوب اچھی طرح سے پہچان گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر حقارت آمیز مسکراہٹ تھی اور وہ گاؤں کے لوگوں نیز ٹینکوں اور باوردی سپاہیوں کی موجودگی میں خود کو کسی جرنیل سے کم نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے کسی ہیرو کی طرح ہاتھ اٹھا کر اعلان کرنے والے انداز میں کہنا شروع کیا، سناجو کے عوام اور عوامی پارٹی کے نام پر میں تم سے وہ دولت طلب کرتا ہوں جسے تم یہاں لے کر آئے ہو۔ اس بات پر باوردی سپاہیوں نے تالیاں بجائیں اور رائفلیں فضا میں لہرائیں، جبکہ سناجو کے لوگ خوشی سے چیخ چیخ کر کامریڈ کیپٹن کی ہمنوائی کرنے لگے۔ اوشان نے بڑے صبر و تحمل سے اس کی بات سنی، پھر سناجو کے غدار لوگوں کی طرف دیکھا جو اس وقت سب کے سب اس کے دشمن ہو رہے تھے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میری دولت پر تمہارا حق ہے، اوشان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو تم سب میں سے وہ کون ہے جو اس دولت پر ہاتھ ڈالے گا؟ ہم سب کے سب بیک وقت اس پر ہاتھ ڈالیں گے۔ اوشان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بے شک تم سب بیک وقت اس خزانے پر ہاتھ ڈالو گے، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ہاتھ سب سے پہلے ضرور اس تک پہنچے گا۔ میں اس ہاتھ کے سلسلے میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ دنیا کی کسی شے کو چھونے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اوشان کا لہجہ بے حد خونخوار ہو گیا تھا۔ آج وہ جس قدر غصے میں تھا، اتنا غصہ اسے زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ تم تنہا اور ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ کامریڈ کیپٹن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ تم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ میں اس وقت تنہا ہوں۔ اوشان بولا، میں آسمانوں پر رہنے والے شمشیر سناجو کے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ سارا ساحل بھی تم لوگوں سے اٹا ہوا ہوتا تب بھی میں تمہارے درمیان سے راستہ بناتا ہوا گزر جاتا۔ اس ہجوم میں صرف ایک ہستی قابل تعظیم ہے اور وہ ہے یہ بچی۔ اوشان نے اپنے استقبال کے لیے آنے والی تنہا عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اوشان کی اس بات پر ہجوم میں ایک طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہی لوگ جو کل اس کے ساتھی تھے اور اس کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے، آج اس پر ہنس رہے تھے اور اس پر پھیتیاں کس رہے تھے۔ انہوں نے اوشان کی ساتھی عورت کے سلسلے میں بھی ناشائستہ باتیں کی۔ بلاخر سناجو کے لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے کامریڈ کیپٹن نے ہاتھ بلند کیا اور کہا، چونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں لہٰذا آؤ اس تنہا آدمی سے ساری دولت چھین لیں۔ سب لوگ خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ اوشان جو آہنی صندوق بھر کر لایا تھا وہ ایک دوسرے سے بندھے ابھی پانی میں تیر رہے تھے۔ لوگ ساحل کے قریب آ کر رک گئے۔ ان میں سے کوئی بھی پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب رک کر کرکیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ساحل پر اچانک ہی سناٹا چھا گیا۔ پھر اس سناٹے میں ایک آواز گونجی، ٹھیک ہے میں پہل کرتا ہوں۔ کامریڈ کیپٹن نے کہا۔ وہ اوشان سے مخاطب تھا، اور اگر میں گر گیا تو یہ سب کے سب تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پہلے ٹرنک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچانک جیسے بجلی سی گوند گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لینا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ بازو کے ساتھ موجود ہی نہیں تھا۔ وہ ٹرنک پر پڑا ہوا تھا۔ کامریڈ کیپٹن کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ اوشان کے لبادے سے سناجو کی شمشیر نکل کر ہاتھ میں آ گئی تھی اور اس کی ایک ضرب نے کامریڈ کیپٹن کا ہاتھ کاٹ ڈالا تھا۔ اس نے ہجوم کی طرف دیکھا۔ سب لوگ یوں کھڑے تھے جیسے انہیں سانپ سونگ گیا ہو۔ کچھ دیر سناٹا رہا، پھر اوشان ایک بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہو گیا جو کہہ رہی تھی، اس کے باوجود ہمارے پاس تم سے زیادہ طاقت ہے۔ ہمارے پاس ایک ٹینک ہے اور کوئی انسان محض تلوار کے ذریعے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اوشان نے ان گاڑیوں پر نگاہ ڈالی جو اس شیطانی قافلے کے ساتھ وہاں آئی تھی۔ اس نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ قافلے کے ساتھ کئی ٹینک ہیں، لیکن بغور دیکھا تو پتا چلا کہ ٹینک تو صرف ایک ہی تھا، باقی وہ گاڑیاں تھیں جن میں لوگ لد کر آئے تھے۔ اس نے سپاہیوں کی تعداد کا اندازہ لگایا۔ سناجو گاؤں کے لوگوں کے ساتھ جو سپاہی کھڑے تھے
उनमें से माँ सिवाय चंद एक के किसी के पास कोई हथियार नहीं था। ज्यादातर सिपाही टैंक में घुसे हुए थे। ओशान जानता था कि उन लोगों के पास सिर्फ यही एक हरबा बाकी रह गया था। अगर वो इस टैंक को शिकस्त देने में कामयाब हो गया तो बाजी जीत जाएगा। उसने गैर महसूस अंदाज में खुद को जहाँ खड़ा था वहाँ से साहिल के उस हिस्से की तरफ हटाना शुरू कर दिया जहाँ की जमीन चट्टानी नहीं थी। वहाँ चंद कदम हटकर गीली रेत थी और फिर वसी और इस समंदर फैला हुआ था। रात का इब्तदाई हिस्सा था, इसलिए पानी अभी तक किनारों से नहीं छलका था और ओशान जानता था कि निस्फ शब के करीब पानी दूर तक फैल जाएगा और अपनी लपेट में आई हुई हर शय समेटकर समंदर के पेट में उतार देगा। वो जैसे ही उस हिस्से में पहुंचा, उसने कहका लगाया और बुलंद आवाज में कहा, अगर ये टैंक मुझे कुचलने में कामयाब हो जाए तो तुम में से बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। मुझ पर इसका गोला असर अंदाज नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि मैं अपनी गैर मामूली उछल कूद की वजह से इसकी जद से महफूज रहूंगा। ओशान की ये बात टैंक में बैठे हुए सिपाहियों ने भी सुन ली थी। अगले ही लम्हे टैंक उसकी तरफ बढ़ने लगा। अगरचे उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, फिर भी ओशान मुतमईन था कि उसका मंसूबा नाकाम नहीं रहेगा। अगर टैंक में मौजूद सिपाहियों में अकल होती तो वो उस पर टैंक चढ़ाने की बजाय गोला बारी ही करते। जो शख्स तोप के गोलों से बच निकलने का दावा कर सकता था, उसके लिए टैंक की जद से निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ताकत का खुमार हमेशा अकल को खब्त कर लेता है। यही वजह थी कि टैंक वालों को ओशान का जिस्म रोंदने की हसरत ही रही और टैंक गीली रेत में दस कर रह गया। टैंक चलाने वाले ने घबराकर उसे वापस ले जाना चाहा, लेकिन रेत में उसके पहिए घूमते रह गए और टैंक टस से मस न हुआ। उसी लम्हे ओशान उछलकर टैंक पर सवार हो गया। उसकी तलवार लहराई और कैबिन का दरवाजा इस हद तक तुड़मुड़ गया कि उसे खोलना मुमकिन न रहा। टैंक में मौजूद लोग अपनी हिमाकत और जल्दबाजी की वजह से कैबिन में फंस कर रह गए थे और अब उनके लिए ओशान पर गोला बारी भी मुमकिन नहीं रही थी। तुम लोग इस पर नाज कर रहे थे। ओशान ने नाकारा टैंक की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये अब यहाँ से नहीं निकल सकता, हत्ता कि तुम सब लोग मिलकर जोर लगाओ और इसे घसीट कर रेत से निकाल लो। लेकिन ऐसा उसी वक्त हो सकता है जब मैं तुम्हें इस बात की इजाजत दूंगा। तुम में से कौन है जो सबसे पहले टैंक को हाथ लगाएगा? उसने ये कहकर सवालिया नजरों से हुजूम की तरफ देखा, जिसमें अब ज्यादा तादाद उन्हीं लोगों की थी जो उसके गांव से ताल्लुक रखते थे। जवाबन कोई नहीं बोला। वो सभी जानते थे कि शमशीर सनाजू से निमटना अब उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। वो सब मिलकर भी इस पर हमलावर हो जाते तो उसका बाल भी बीका नहीं कर सकते थे। इस टैंक में जितने भी लोग हैं, ओशान ने कैबिन में फंसे हुए सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन सब को मैं समंदरी तूफान के स्पुर्द करता हूँ। निस्फ शब के बाद ये आहनी ताबूत समंदरी लहरों के सहारे गहरे पानियों में उतर जाएगा और इन सब की रूहें इस गैर मामूली शानदार तदफीन पर कयामत तक फख्र करती रहेंगी। ओशान अपने मखसूस अंदाज में हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में जहर ही जहर और नफरत ही नफरत गुली हुई थी। और बाकी रहा सवाल तुम सब लोगों का, तो मेरी तलवार तुम्हारे खून से सदियों की प्यास बुझाएगी। ये कहकर उसने तलवार लहराई और कूद पड़ा। उस आदमी का सर तन से जुदा होकर गिर पड़ा। इससे कबल के ओशान की तलवार किसी और की जिंदगी चाट जाती। वो औरत चीख पड़ी जो चट्टान पर एक हफ्ते से बैठी ओशान का इस्तकबाल करने का इंतजार कर रही थी। औरत की आवाज सुनकर ओशान ने हाथ रोक लिया और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। औरत आगे आई और गिड़गिड़ाने लगी, नहीं मालिक, इन लोगों पर रहम कीजिए। ये आपके अपने आदमी हैं। इन्हें हुकूमत ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। ये कमजोर थे। अगर बरसरे इक्तदार लोगों की बात न मानते तो इनकी जिंदगी बरकरार नहीं रह सकती थी। अपनी बका के लिए इन्होंने वक्ती तौर पर खुद को हालात के दायरे पर छोड़ दिया था, वरना ये सब आज भी वफादार हैं। ये इस्तदा करके रहमदिल औरत हुजूम की तरफ मतवज्जे हुई और बोली, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम भी ओशान की तरह अजीम हो। हुजूम ने बैक वक्त कहा, तुम ठीक कह रही हो। हमने अपनी बका के लिए ही ऐसा किया था, वरना आज हम में से कोई भी जिंदा न होता। हमें माफ कर दो ओशान, हम आज भी तुम्हारे वफादार हैं। ओशान साकत पुतलियों से उन लोगों को घूरता रहा, फिर उसकी तलवार लिबादे के अंदर छुपी हुई म्यान में वापस चली गई और हुजूम में से कई एक के हलक से तमानियत की सांस खारिज हो गई। जिस औरत ने टैंक की ताकत का हवाला दिया था वो भी कदम बोसी पर उतर आई, जिसके नतीजे में ओशान ने बाकी मादा लोगों को भी माफ कर दिया। वो जवाज जिसकी वजह से गांव के लोगों की जान बख्शी हुई थी, इसी का सहारा लेकर टैंक में मौजूद सिपाहियों की जिंदगी भी बचा ली गई। ओशान ने उन्हें टैंक से निकाल लिया। अलबत्ता टैंक को रेत ही में दंसा कर छोड़ दिया गया, क्योंकि वो एक ऐसी हुकूमत की मलकियत था जिसे ओशान ने कबूल नहीं किया था। जान बख्शी के बाद सबका रवैया बदल गया। हर शख्स खुश नजर आने लगा। तब ओशान ने एक और ऐलान करके उन सब के दिल जीत लिए कि संदूकों में भरा हुआ सामान सब लोगों में तकसीम किया जाएगा। हुजूम ने नारे लगाए और उनमें से बाज ने ओशान को और बाज ने उसकी साथी औरत को
کندھوں پر اٹھا لیا اور یہ قافلہ خوشی کے نعرے لگاتا ہوا سناجو کی طرف چل دیا۔ ہجوم میں سے بعض آدمیوں نے اس عورت سے شادی کرنے کی بھی پیشکش کی تھی۔ یوں اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اوشان کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ عورت کا خاندان فتح یاب ہوگا۔ سب لوگ بے حد خوش تھے، لیکن اوشان کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی کچھ تو خون کا بازار گرم ہونا باقی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ آواز سن کر میٹ پر ایک دوسرے کے مقابل شخص یوں رک گئے جیسے وہ وہاں منجمد ہو گئے ہوں۔ تم دونوں گدھے ہو، بالکل گدھے، تم نے مجھے بے حد مایوس کیا ہے، اس شخص نے کہا جو غصے سے سرخ چہرہ لیے ان کی طرف آ رہا تھا۔ یہ ایک برطانوی سارجنٹ میجر تھا۔ اس کے بالائی لب پر سائیکل کے ہینڈل جیسی مونچھیں تھی اور اس کے کندھوں پر گوشت کے بڑے بڑے لوتھڑے ہلچل کی حالت میں نظر آ رہے تھے۔ اس نے کراٹے کی سفید وردی زیب تن کر رکھی تھی اور کمر کے گرد سیاہ بیلٹ بندھی ہوئی تھی جس کا ایک سرا ڈھیلے ازار بند کی طرح سامنے لٹکا ہوا تھا۔ اس نے انہیں روکنے کے لیے دونوں ہاتھ سر سے بلند کیے۔ اس کے ناخن اوور ہیڈ لائٹس کی وجہ سے چمکنے لگے۔ تم دونوں کراٹے کی تربیت حاصل کر رہے ہو یا ہجڑوں کے کلب میں ناچ رہے ہو؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے ایک شاگرد کی طرف خنجر جیسی نوکیلی انگلی اٹھائی۔ تم نڈھام، تم کو چاہیے کہ کسی قاتل جیسا انداز اختیار کرو۔ تم اپنے حریف کا گلا گھونٹ رہے ہو، تمہارا دباؤ بے حد کم ہے، اتنے دباؤ سے تو لیمو بھی نہیں نچوڑا جا سکتا۔ اور وہ دوسرے کی طرف مڑا۔ فوسٹر، تمہارے سامنے ایک قاتل ہے جسے بچاؤ کے ساتھ ساتھ تمہیں جوابی حملے کر کے اسے زیر کرنا ہے اور رد عمل ظاہر کرنے میں پھرتی دکھانی ہے۔ اگر تمہیں کسی ماہر آدمی سے پالا پڑ جائے تو وہ مار مار کر تم دونوں کا برکس نکال دے گا اور تم دونوں میرا سر ندامت سے جھکا دو گے۔ دونوں شاگرد بے حد شرمندہ دکھائی دینے لگے۔ نڈام ایک دبلا پتلا لیکن طویل القامت آدمی تھا۔ اس کا جسم کسی ٹھوس تار جیسا سخت تھا۔ اس نے ندامت آمیز نظروں سے استاد کی طرف دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کافی طاقت صرف کر رہا تھا۔ فوسٹر ایک باری عضلات اور مضبوط پٹھوں والا سیاہ فام تھا۔ اس نے اپنے فن پر تبصرے کے جواب میں استاد سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کی ساکت آنکھیں البتہ کچھ کہتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اسے ان خطابات پر غصہ آ رہا تھا جن سے ابھی کچھ دیر پہلے اس کو نوازا گیا تھا۔ وہ دونوں جس میٹ پر مشق کر رہے تھے اس کے گرد پولیس کے درجن بھر ریکروٹ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے اور اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ماسٹر مڈھام کی طرف متوجہ ہوا۔ مڈھام، آگے بڑھو۔ تار جیسے جسم والا شخص آگے بڑھا تو اس کی حرکات میں سستی اس کے بے یقین ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اب تم وہی داؤ مجھ پر آزماؤ گے، استاد نے کہا۔ نڈام کے دونوں ہاتھ ماسٹر دیدربائی کی گردن پر پہنچ گئے۔ اس کی گردن خاصی موٹی اور بے حد مضبوط تھی۔ جیسے ہی اس نے گردن میں ہاتھ ڈالے نہ جانے کیوں اسے احساس ہونے لگا کہ وہ پولیس مین بننے کا اہل نہیں ہے۔ وہ اس انداز کی لڑائی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اگرچہ اس نے ماسٹر دیدربائی کی گردن دونوں ہاتھوں سے دبوچ لی تھی لیکن وہ اس پر خاطر خواہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ تاہم اس نے اپنے پٹھے اکڑا لیے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گردن دبانے کے جواب میں حریف اس سے نمٹنے کے لیے کون سا داؤ استعمال کرے گا۔ دباؤ، گدھے کے بچے، زور سے دباؤ، دیدربائی غرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے تمہیں اپنی گردن میں گدگدی کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، زور سے دباؤ۔ تم میں تو کسی نازک اندام لڑکی سے زیادہ مضبوط گرفت ڈالنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ رام کی کنپٹیاں غصے سے سلگ اٹھی۔ اس نے استاد کے گلے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔